بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں عریض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عریض سپیکس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، جب بھی جنگلی جانوروں یا خونخوار درندوں کی بات ہوتی ہے تو عموماً ہمارے ذہنوں میں آنے والا جانور شیر ہوتا ہے، کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ظالم جنگلی درندہ بھی، جو چند ہی منٹوں میں انسانوں اور جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہی عجیب ہو کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ایک شیر انسان کی ایک آواز پر کئی کلومیٹر دور سے اس کے پاس آن پہنچا اور پھر ساری رات اس انسان کی حفاظت کرتا رہا۔ جی ہاں دوستو، ہماری آج کی ویڈیو واقعہ کربلا سے متعلق ہے کہ کیسے ایک شیر میدان کربلا میں آن پہنچا اور پھر ساری رات نواسہ رسول حضرت امام حسین کی لاش کی حفاظت کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شیر کون تھا؟ وہ میدان کربلا میں کیوں اور کیسے پہنچا؟ نواسہ رسول حضرت امام حسین کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ اور پھر اس شیر کو دیکھنے کے بعد یزیدی فوج نے کیا کیا؟ یہی تمام باتیں ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مقام پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ چند لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے، یا علی، ایک خطرناک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر مولا علی فرمانے لگے، تم لوگ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اسی دوران ایک بہت بڑا شیر مولا علی کی خدمت میں آن پہنچا، آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو اس نے حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر اس شیر نے آپ کی خدمت میں یہ فریاد کی کہ اے علی، میں اس بچے کی ماں یعنی شیرنی ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر رہو، میں اس کی مکمل حفاظت کروں گا، یہ بچہ پرورش کے لیے اس شخص کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا اچھی طرح جانتا ہو۔ اور پھر فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، اس سے زیادہ یتیموں کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر مولا علی نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے حسین، اس شیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام جناب حضرت امام حسین اور اس بچے کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ ہر وقت امام حسین کے ساتھ رہتا، اور اس شیر کو امام علی مقام امام حسین سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ جب وہ بچہ کافی بڑا یعنی جوانی کے قریب پہنچا تو کچھ لوگ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا علی المرتضیٰ، یہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ سن کر مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹا، عرب کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے، کہیں انجانے میں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زارو قطار رونے لگے، کیونکہ آپ کو اس شیر سے والہانہ محبت تھی۔ لیکن پھر آپ نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن مجھے بس آج رات کی اجازت دے دیں، کیونکہ کسی کو رات کے وقت گھر سے نکالنا اچھی بات نہیں ہوتی، صبح ہوتے ہی ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ پھر مولا علی نے امام حسین کو ایک رات کی اجازت دے دی۔ جب رات تہجد کا وقت ہوا تو امام حسین کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس تشریف لائے، تو ابو الحارث کہنے لگا، اے امام، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کے سامنے بیان کر دی۔ اب ابو الحارث کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ابو الحارث اپنی شرط بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا، امام، میری شرط یہ ہے کہ مجھ سے زندگی میں ایک بار ضرور ملاقات کیجیے گا۔ تو امام علی مقام نے فرمایا، ابو الحارث، یہ تاریخ یاد رکھنا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا کے ایک ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سن کر چلے آنا، اس وقت تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔
تو ابو الحارث کہنے لگا اے میرے امام مجھے اس وقت آواز کون دے گا؟ تو امام حسین نے فرمایا اے ابو الحارث اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضہ آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ اس کے بعد امام حسین نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور اس سے فرمایا تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کے ایک جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور جا کر بادشاہی کرو۔ ابو الحارث امام کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے وہاں چلا گیا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور پھر عمر ابن سعد کہنے لگا کہ معاذ اللہ حسین کی لاش کو پامال کیا جائے اور ان کے مبارک جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے تاکہ شناخت ممکن نہ رہے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر خیموں میں قیامت برپا ہو گئی۔ پھر سیدہ فضہ بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی کشتی کی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے اور پھر اس ویران جزیرے میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر ان صحابی پر حملہ کرنے لگا تو صحابی رسول نے فرمایا مجھ پر حملہ نہ کرنا اور مجھ کو اذیت نہ دینا، کیونکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جب شیر نے یہ بات سنی تو وہ حملہ کرنے کے بجائے اس صحابی کو سیدھے راستے کی طرف لے گیا، اور پھر حضرت فضہ نے کہا اے سیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ آئے اور یزیدی امام حسین کی لاش کو اس طرح پامال نہ کر سکیں۔ پھر سیدہ زینب سے اجازت لے کر اماں فضہ ایک ٹیلے پر پہنچی اور اس شیر کو آواز لگائی۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی چند ہی لمحوں میں وہ شیر اماں فضہ کی خدمت میں آن پہنچا، اور پھر اماں فضہ نے ابو الحارث یعنی اس شیر کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس بات کو سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور امام حسین کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور امام کے جسم کی حفاظت کرنے لگا۔ جب یزیدی لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر امام کی لاش کی طرف آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہیبت ناک شیر امام حسین کے جسم مبارک کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوستو، یہ وہی ابو الحارث تھا کہ جس نے 10 محرم الحرام کربلا کے دن امام علی مقام جناب امام حسین سے اس طرح ملاقات کی کہ امام کے جسم کے پاس اپنے سر کو رکھ کر زار و قطار روتا رہا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔